وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی اصلاح کا اللہ اسے ذریعہ بنائے۔ یہ آپس کا مل بیٹھنا اور بار بار اس سبق کی تکرار کا ہونا یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ایک تو سبق ہمارا تازہ ہوتا رہے اور جو انسان کے اندر غفلت آتی ہے، بھول آتی ہے، وہ غفلت اور بھول اس کی دور ہو جائے، سبق اس کا تازہ ہو جائے، اور عمل کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ عملی کوتاہی دور ہو کر انسان صحیح عمل کا اہتمام کرنے والا بن جائے۔ جب آدمی کسی دینی محفل میں بیٹھتا ہے اور کسی دینی مذاکرے میں شرکت کرتا ہے تو اس وقت بہت سی اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے، اور یہ اس دینی محفل کی مذاکرے کی برکت ہوتی ہے، ورنہ اپنے طور پر انسان خود پسندی کے اندر مبتلا رہتا ہے اور اپنی غلط باتوں کو بھی صحیح سمجھتا ہے، اس کی تعویل پیش کرتا ہے اور اپنی خرابیوں سے صرف نظر کر کے اپنا معتقد بنا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انسان کے لیے آگے ترقی کا، بڑھنے کا جو راستہ ہے وہ مسدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی دینی محفل کے اندر انسان شرکت کرے تو اس میں کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ جب بھی کسی دینی محفل میں شرکت کا ارادہ ہو، شرکت کی جائے تو اپنی اصلاح کی نیت سے شرکت کرنی چاہیے اور طالب بن کر شرکت کرنی چاہیے۔ جیسے ایک آدمی بھوکا ہو، اسے کھانے کی طلب ہوتی ہے
ایک پیاسا ہو اسے پانی کی طلب ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنے باطن اور اپنے قلب کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کی ہمارے اندر طلب اور چاہت ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر کی خرابیاں کس طرح سے دور ہوں۔ اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس محفل میں، اس مذاکرے میں یا تو کچھ ایسی باتوں کا بیان ہوتا ہے جو کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں، تو انسان اپنے آپ پر پرکھتا چلا جائے کہ جن کاموں کے کرنے کا کہا جا رہا ہے یا جن باتوں کی تعلیم ہو رہی ہے، آیا وہ کرنے کے کام میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اگر وہ توفیق شامل حال ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نیک کام کی، نیک عمل کی توفیق کو شامل حال کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ من جانب اللہ، اپنی کوشش کا دخل نہیں، اللہ کی تائید اور توفیق شامل حال ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس نیکی پر عمل نہیں ہے تو پھر وہیں بیٹھے بیٹھے عزم اور ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں نے اب اس نیکی کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کروں گا گاگی نہیں، بس کرنا ہے۔ اب میں نے اس کو شروع کر دیا ایک عزم کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ۔ اور دوسرے فرمایا کہ بہت سی ایسی باتوں کا ذکر ہوتا ہے، ایسی باتوں کا بیان ہوتا ہے کہ جو منکرات ہیں، وہ تو حسنات ہیں، یہ منکرات یعنی چھوڑنے والے کام، گناہ یا برائیاں یا خرابیاں۔ تو پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا کسی برائی کے اندر ابتلا تو نہیں ہے؟ اگر اس سے بچا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے برائی سے، منکر سے بچا رکھا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ کسی منکر میں، برائی میں ابتلا ہے، کسی بری عادت کے اندر مبتلا ہے، تو پھر وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص ربط ہے، کنیکشن ہے۔ اور اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل کے اندر ایک ندامت، ایک پشیمانی پیدا کر کے اللہ سے رجوع کر لے کہ یا اللہ میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا، جو اب تک ہو چکا سو ہو چکا، یا اللہ آئندہ کے لیے مجھے معاف فرما دے، بس میں آئندہ اس برائی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کر لے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسی ایک نشست، ایک محفل اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی ہے کہ جو اس نیت اور ارادے کے ساتھ جس میں شرکت کی جائے۔ اور یہ جو انسان کے دل کا جو معاملہ ہے نا، یہ دل کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس لیے ہمیں اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے، ایک ربط کے ساتھ رکھنا چاہیے، بے ربطی نہیں ہونی چاہیے، بے تعلقی نہیں ہونی چاہیے، ایک ربط، ایک تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، کبھی زبان بہک گئی، کبھی آنکھ بہک گئی، کبھی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، کبھی زبان سے کسی کو کچھ کہہ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جو کہہ دیا، جو کر لیا وہ سب کچھ صحیح ہو گیا، نہیں، فوراً اپنی غلطی کا احساس اور ادراک کرنا چاہیے، اور فوراً اس کی تلافی بھی کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ جیسے واقعہ آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر میدان میں گئے کہ استغفار کیا جائے، رجوع اللہ کیا جائے، کیونکہ قحط کس وجہ سے پڑتا ہے؟ جیسے آج کل مہنگائی ہے، گرانی ہے، ایک عذاب کی سی صورت ہے کہ لوگوں کا گزر بسر مشکل ہے۔ اسی طرح جب قحط پڑتا ہے، بارش رک جاتی ہے،
زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، فصلیں نہیں اگتی، مویشی مرنے لگتے ہیں، اناج کی قلت ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ انسانوں کے گناہوں کی سزا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے ہیں، یہ جانور چوپائے، تو ایک بوند، ایک قطرہ پانی کا نہ برسایا جاتا ہے۔ یہ تو ان جانوروں کی چوپاؤں کی برکت ہے جو اللہ باران رحمت کو برسا دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے، ہمارے اندر کوئی کمال ہے، اور یہ انسان کے گناہوں کی پاداش میں سب کچھ ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ معاشرے کے اندر مہنگائی اتنی بڑھ گئی، حالات اتنے مشکل ہو گئے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، بد امنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، گزر بسر مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ لوگوں کا 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا بھی آج مشکل ہو چکا ہے۔ ہم سب ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں، آپس میں تذکرہ اور تبصرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اسباب کے اندر غور نہیں کرتے کہ اس کا سبب کیا ہے، آخر کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ جب ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اور گناہوں کا ایک ایسا تسلسل ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں، گناہوں کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ آج انفرادی، اجتماعی طور پر جس طرح اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے سر عام، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ گناہ کر کے انسان پشیمان بھی نہیں ہوتا، بلکہ اب کیفیت یہ ہے کہ گناہ کر کے اور نڈر ہو گیا اور بے باکی آ گئی، تو پھر اس کی پاداش کے اندر یہی حالات ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ بد امنی، لوٹ مار، بے روزگاری، مہنگائی، گرانی، گزر بسر کا مشکل ہو جانا، گھروں کی زندگی کا مشکل ہو جانا، آپس کے اندر ناچاقی، تعلقات کے اندر کشیدگی، کہیں میاں بیوی کے تعلق میں کشیدگی، کہیں اولاد اور والدین کے درمیان کشیدگی، پھر عدم برداشت، کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا، کوئی بڑا کوئی سمجھانے کی بات کرے اس کی بات کا برا ماننا، یہ ساری چیزیں آج ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ، کہ جن گناہوں کی پاداش کے اندر آج ہم سزاؤں کے اندر مبتلا ہیں، تو ہمیں مصیبت تو نظر آتی ہے، لیکن ہم اس کے سبب کے اندر جب غور نہیں کرتے، ہم سمجھتے شاید کوئی ایسے ہی بس جنرلی ایک حالات ہیں اور بس شاید یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، تو یاد رکھیے کہ ایسے ٹھیک ہونے والے نہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی نہ مانگی، تو یہ مشکلات کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، پھر یہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت اور پشیمانی کو پیش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی اس کی عادت ہو جاتی ہے، بار بار استغفار کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ اپنے کو گنہگار سمجھ کے کرتا ہے۔ ایک آدمی بار بار ہاتھ دھوتا ہے نا، کس لیے دھوتا ہے؟ اس لیے دھوتا ہے کہ ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، تو ہاتھ صابن سے دھو کر میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے اور گنہگار سمجھ کر پھر اپنے اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر تنگی نظر آتی ہے، ضیق، تنگی، کہ یہ نہیں نظر آتا کہ آخر اس تنگی سے باہر نکلیں گے کس طرح سے، آخر نجات ملے گی کس طرح سے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ تعلیم کس کی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، لیکن تعلیم تو بہت اعلیٰ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیم دی، ہمیں سبق دیا
اس طرح سے یہ سبق دیا جیسے آج کے حالات کو دیکھ کر یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مہنگائی کا رونا، بے روزگاری کا رونا، پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، لیکن ہم استغفار نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح شام استغفار کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ جو ہماری عادات ہیں، عادات اور اطوار کے اندر ہم اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اس روٹین کو تبدیل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ صبح سے شام تک کی جو ایک زندگی ہے بس اسی ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پریشانیوں کے اندر گرفتار ہیں، پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اور ان پریشانیوں میں ایک بہت بڑا جو سبب ہے ان حالات حاضرہ میں، وہ ہماری زبان کی بے احتیاطی ہے۔ کہ یہ زبان کی بے احتیاطی ایک ایسی بلا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا فضل بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ جو روزی ہے نا، انسان کا رزق، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا فضل آسمان سے آتا ہے، تو اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس کا رزق آ رہا ہوتا ہے، وہ فضل آنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے، اللہ کا فضل واپس چلا جاتا ہے، وہ لوٹ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ زبان کی خرابی کی وجہ سے۔ اور اگر آج دیکھا جائے، ہم میں سے ہر شخص اگر اپنا جائزہ لے، آج ہماری زبان جو ہے وہ قابو کے اندر نہیں، زبان کو بے لگام کر رکھا ہے، یہ زبان قابو کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کی بربادی کا جو اثر ہے وہ انسان کے دل پہ بڑھتا ہے۔ کلام تو زبان سے کرتا ہے، لیکن بربادی دل کے اندر آتی ہے، یہ دل ویران ہو جاتے ہیں، دل برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر جب دل برباد ہو جائے، دلوں کے اندر بربادی آ جائے، پھر وہی ہوتا ہے جو آج معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ غفلت، لاپرواہی، بے ادبی، بڑوں کی بات کا نہ ماننا، بات بات کے اندر غصہ، عدم برداشت، نفرت کا اظہار، یہ سب کچھ آج ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ کہ دل کے اندر کچھ خرابی ہے۔ یہ دل کی خرابی کہاں سے آئی؟ اس زبان کی وجہ سے آئی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی نبض پر ہاتھ ہے، اور جو بات بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں امت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے، وہ امت کے لیے ایک نسخے کے بمنزلہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے تو دل میں سختی آ جاتی ہے۔ اب کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے نہ آئے کہ جی بات تو میں زبان سے کر رہا ہوں نا، تو دل میں سختی کیسے آ جاتی ہے؟ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا امت کی نبض پر ہاتھ ہے، آپ طبیب اعظم ہیں۔ حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے، جب آدمی اس زبان سے گفتگو کرتا ہے، اس کی جو بربادی کے اثرات ہیں وہ انسان کے دل پر پڑتے ہیں۔ اور اگر اچھی گفتگو کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اس اچھے کلام اور اچھے ذکر کے اثرات ہیں وہ بھی اس دل پر پڑتے ہیں۔ جیسے ایک زمین ہے، ایک زمین کو اگر نرم کیا جائے اور نرم کر کے اچھی کھاد اس زمین کو دی جائے، اچھا بیج اس کے اندر ڈالا جائے، تو کیا ہوگا؟ اچھی فصل اس زمین پر لگے گی۔ اور اگر زمین کو صاف بھی نہ کیا جائے، زمین کو نرم بھی نہ کیا جائے، اور اس زمین کے اندر کو تیزاب ڈال دیا جائے، اور تیزاب ڈال کر پھر کو بیج ڈال دیا جائے، تو زمین پر فصل کیسے لگے گی؟ اس کی تو صلاحیت کو برباد کر دیا، اب اس زمین پر فصل کیسے لگے گی؟ تو دل کی جو مثال ہے یہ بمنزلہ ایک زمین کے ہے۔ اب انسان کا جو نکلنے والا قول ہے، جو زبان سے گفتگو کرتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے اس زمین کو یہ کھاد دے رہا ہے یا زمین کو بیج دے رہا ہے۔ اب وہ کس قسم کا دے رہا ہے؟ آیا کھاد کی جگہ پہ وہ تیزاب ڈال رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو برباد کر دے گا زمین کو۔
اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ زیادہ باتیں کرنا فرمایا کہ دل کے اندر قساوت پیدا کرتا ہے، سختی پیدا کرتا ہے، کیونکہ زمین کو جب نرم کرتے ہیں نا پھر بیج ڈالتے ہیں، اور اگر زمین کو نرم نہ کیا جائے اور اس میں بیج ڈال دیا جائے وہ بیج کبھی بھی کارآمد نہیں ہوتا، پہلے نرم کرنا شرط ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ زیادہ باتیں کرنا یہ دل کی زمین کو سخت کر دیتا ہے، اور جب یہ دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے پھر عبادت کا بیج، ذکر کا بیج جو ڈالتا ہے اس کے اچھے اثرات اسے محسوس نہیں ہوتے، کیونکہ اس دل کے اندر قساوت اور سختی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ دل اللہ سے دور ہے جس دل کے اندر قساوت ہو، جس دل کے اندر سختی ہو، وہ دل اللہ سے دور ہے۔ آج ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے آج ہماری زبان کی بے احتیاطی ہے، کہ اس زبان کے اندر احتیاط شامل نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جس کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ اور جب زبان بے قابو ہو جائے تو یاد رکھیے کہ پھر زبان کس چیز کی ترجمان ہے؟ یہ زبان اس دل کی ترجمان ہے۔ پتہ چلا کہ دل کے اندر کچھ غلط ہے جو زبان پر بھی غلط آ رہا ہے، اور ان دونوں کا آپس کے اندر بڑا ربط ہے، بڑا تعلق ہے۔ اس لیے یہ آیت جو اس وقت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے اسی کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور جا بجا اللہ نے قرآن پاک میں جہاں پر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا پہلے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی آگے جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے جبھی تو اگلی بات پر عمل کرو گے، اور اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر اگلی بات پر عمل کس طرح سے کرو گے؟ کہ باپ بیٹے سے اگر کوئی کام کہتا ہے، استاد شاگرد سے کچھ کہتا ہے تو وہ بیٹا اور وہ شاگرد اسی لیے وہ کام کرتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو ڈانٹ پڑے گی، وہ سزا ملے گی، تو ڈر ہوتا ہے اندر، ایک جھجک ہوتی ہے اندر، اور ایک حیا ہوتی ہے اندر۔ اس حیا کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے انسان وہ کام کر لیتا ہے۔ تو یہ اندر کا جو ایک ڈر ہے نا، اور یہ اندر کی جو حیا ہے، یہ اندر کی ڈر، اندر کی حیا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ جب اندر کی حیا نکل جاتی ہے تو اندر کا ڈر نکل جاتا ہے، اور ڈر کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کو کہتے ہیں۔ اور یہ ڈرنا کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس ڈر کی پہچان کیا ہے؟ کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرو، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے بچو۔ یہ علامت ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ علامت نہیں ہے کہ زبان سے وہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، لیکن نہ نیکی کے موقع پر نیکی کرتا ہے، نہ گناہ سے بچتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ کیسا اللہ کا ڈر ہے کہ ایک بیٹا یہ کہے کہ میں باپ سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن باپ کہے کہ میرا فلاں کام کر دے تو باپ کا کہنا نہ مانے؟ بھئی یہ ڈر کس کام کا ہے؟ اس ڈرنے کی پہچان یہی ہے کہ کہنا مانے، کرنے کا کام کرے اور نہ کرنے کا کام نہ کرے۔ تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر ڈر ہے، اس کے اندر خوف ہے۔ تو قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ اسی بات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، کیونکہ خطاب ہم سے ہے، اور بہت پیارا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، بہت پیارا خطاب ہے، بڑا محبت بھرا یہ خطاب ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی باپ بیٹے سے یہ کہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اب اس کہنے کی لذت کو وہ بیٹا محسوس کر سکتا ہے کہ باپ نے کتنی محبت سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے ذرا میری بات کو سنو۔ اسی طرح فرمایا کہ یہاں پر اس تصور کے ساتھ یہ سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے بندے، اے ایمان والے۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے ہیں۔
تو اے میرے پیارے بندے ذرا میری بات کو سنو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بھائی ڈرنا ہی اللہ کا حق ہے. جیسے ایک جگہ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کو ناراض نہ کرو، اس کی رضا کے تابع اپنی زندگی کو گزارو، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، اس کی نعمتوں کو برت کر اس کی نافرمانی نہ کرو، نہ شکری نہ قدری نہ کرو. آگے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، فرمایا کہ جب بات کرو تو سیدھی سچی بات کرو، قول سدید. جب بات کرو تو سیدھی اور سچی بات کرو. اور بات کرنے کا تعلق کس چیز سے؟ انسان کی زبان سے. جب بات کرو سیدھی اور سچی بات کرو. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات میں کتنی سچائی ہوتی ہے، کتنا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کتنا دوسروں کو ڈانٹ دینا، دھوکہ دینا ہوتا ہے، کتنی اس کے اندر سچائی موجود ہوتی ہے. اچھی بھلی بات کو ہم گھما پھرا کر کرتے ہیں، دوسرے آدمی کو چکر دے کر ہم بات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھائی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. اور قول سدید کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ قول سدید اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو، یعنی شبہ کے درجے کے اندر بھی جھوٹ اس کے اندر موجود نہ ہو. جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، یا جھوٹ کا موجود ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کہ شبہ کے درجے کے اندر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو، یعنی سچی بات ہو. اور جب تمہارا قول سدید ہوگا، سیدھا ہوگا، سچا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے. یصلح لکم اعمالکم، اس سچائی کی برکت یہ ہوگی، اس سیدھی بات کی برکت یہ ہوگی، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، یعنی تمہارے اعمال کو اللہ درست کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یعنی اس سچی بات پر دو بہت بڑے بڑے انعام، قول سدید پر، اس سچائی پر، اس زبان کی سچائی پر، کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی اصلاح کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دیں، کہ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہم اس عمل میں نیت یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے، نماز تیری رضا کے لیے، روزہ تیری رضا کے لیے، حج اور عمرہ تیری رضا کے لیے، صدقہ خیرات تیری رضا کے لیے، ذکر و تلاوت تیری رضا کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عمل جیسا بنا سنوار کر کرنا چاہیے ویسا بنا سنوار کر ہم سے ہوتا نہیں. جیسا اللہ کی شایان شان کرنا چاہیے ویسا اللہ کی شایان شان ہوتا نہیں، اور اس عمل میں یقیناً ہم سے کوتاہی رہ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی عبادت ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیرتے ہیں اور 3 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب یہ آپ کا استغفار فرمانا ایک تو آپ کے رفع درجات کے لیے بھی ہے، اور امت کے حق میں استغفار بھی ہے، امت کے لیے تعلیم بھی ہے کہ آپ سلام پھیر کر نماز کا اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ یا اللہ میری یہ جو نماز ہے یقیناً آپ کی شایان شان نہیں ہے، تو اس کمی کوتاہی پر آپ استغفار فرما رہے ہیں. تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے بعد بھی استغفار فرما رہے ہیں، اور یہاں تو کیفیت یہ کہ گناہ کے بعد بھی استغفار نہیں، اور وہاں تو تعلیمیں دی جا رہی ہے کہ نیکی کے بعد بھی استغفار کرو، تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی ہماری نیکی ہے، وہ یاد رکھیے کہ اللہ کی شایان شان نہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی کو نیکی کرے، نیک عمل کرے، اسے نیک عمل کرنے کے بعد اسے 2 کام کرنے چاہیے، کوئی سی بھی نیکی ہو. ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ اسے اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق عطا فرما دی. شکر کی برکت سے
اپنے اوپر سے نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ کو نظر چلی جاتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اسی کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرما دی، یہ نماز پڑھوا دی، تلاوت کی توفیق ملی، کسی اور نیکی کی توفیق ملی، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب اس کی برکت کیا ہوگی شکر کی؟ اللہ اس نعمت کو بڑھائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر کرو گے نعمت اور بڑھے گی، جس نعمت پہ بھی شکر کرو گے وہ نعمت بڑھے گی، نیکی پر شکر کرو گے نیکی اور بڑھے گی۔ تو نیکی کو بڑھانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک کام تو یہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے اس عمل کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ بس نماز پڑھ لی، ارے بھائی پڑھ تو لی، مانا کہ فریضہ ادا ہو گیا، فریضہ ساقط ہو گیا، لیکن جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی تو نہیں پڑھی، جیسا اس کو حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق ادا نہیں ہوا۔ خشوع کے اعتبار سے، خضوع کے اعتبار سے، کس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نماز کامل ہے، ہماری عبادت کامل ہے؟ تو اب اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ اور جب آدمی یہ دو عمل کرتا ہے، ان دونوں عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کی کمی کوتاہی کو دور فرما کر اس کے عمل کو درجہ قبولیت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایک شکر ہونا چاہیے اور ایک استغفار ہونا چاہیے، اور اس کی ہمیشہ عادت ہونی چاہیے کہ عمل کرنے کے بعد شکر بھی کرے، استغفار بھی کرے۔ تو قول سدید یعنی سچائی، سچ بولنا۔ یاد رکھیے کہ سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، سچا آدمی کبھی تنہا نہیں ہوتا، اور سچ بولنے کے ساتھ دل میں ایک اطمینان بھی ہوتا ہے، ایک اندر طاقت ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سچ جو ہے وہ نیکی ہے، اور نیکی جنت میں لے جانے والی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو سچائی کی ایک طاقت ہے، اس سچائی کو اپنی طاقت بنانا چاہیے، جھوٹ کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے واقعہ یاد آیا کہ سچائی کے اندر کتنی طاقت ہے کہ کاندھلا میں، ہندوستان میں، ایک زمین پر جھگڑا ہوا مسلمانوں پر ہندوؤں کا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے اور ہم اس پر مسجد بنائیں گے، اور ہندو یہ کہتے تھے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے اور اس پر مندر بنائیں گے۔ اب انگریز کی عدالت تھی، انگریز کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا۔ اب انگریز جج ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ کیا فیصلہ کرے۔ اگر مسلمانوں کے حق میں کرتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور ہندو کے حق میں کرتا ہے تو فساد ہوتا ہے، تو کیا فیصلہ کرے؟ تو ہندوؤں نے تجویز دی، کہا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے عالم ہیں مفتی الہی بخش کاندھلوی، آپ ایسا کریں کہ ان کو بلا دیں، ان کی گواہی لے لیں، اور وہ جو گواہی دیں آپ اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ اگر ہمارے خلاف بھی گواہی ہوگی ہم ان کی گواہی کو تسلیم کریں گے، قبول کریں گے۔ مسلمانوں سے پوچھا، مسلمانوں نے کہا جی بہت اچھا، آپ بلا لیں۔ اب مسلمان یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے آدمی ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ تو انگریز جج نے بلا لیا، مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دی۔ انہوں نے کہا جی یہ زمین جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ اور جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور جب جج نے سچ بولا، جج نے جب فیصلہ لکھا، اس فیصلے میں یہ لکھا کہ آج اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے، کہ مسلمانوں کے ایک عالم نے عدالت میں سچ بولا تو آج اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے۔ اب اس سچائی کا یہ اثر ہوا، سچ بولنے کا، سچائی کا، کہ ہندوؤں کے دل پر اتنا اثر ہوا، انہوں نے کہا بھائی ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، کہ مسلمانوں کے عالم کے اندر اتنی جرأت، اتنی ہمت کہ اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دے دی، سچ گواہی دی، سچی گواہی دی۔ تو بھئی ہم مسلمان ہوتے ہیں اور اب اس زمین پر ہم مسجد بنائیں گے۔ اس سچائی کا یہ اثر ہوا
کہ اس زمین پر وہ ہندو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اس زمین پر مسجد بنائی. یہ سچائی کی طاقت ہے. اس لیے ہمیشہ سچ کی عادت کو اختیار کرنا چاہیے. گھروں میں بچوں کو سچ سکھانا چاہیے, سچ کی تلقین کرنی چاہیے. کبھی بچے کو جھوٹ نہ بولنے دیں, اسے ہمت دے, حوصلہ دے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ خود سچائی کو اختیار کرے. جب گھر کا بڑا سچ بولے گا, ماں باپ کے اندر سچائی ہوگی, اس سچائی کے جو اثرات ہیں اولاد کے اندر منتقل ہوں گے. اور اگر گھروں میں ماں باپ اگر جھوٹ بولیں گے, آج بات بات کے اندر لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بچے سن رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں ان کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں, 13-14 سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے بچے کے اندر شعور آتا ہے, بس پھر جو سنتا تھا وہ خود بھی بولنے لگتا ہے. آپ دیکھ لیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ جب چھوٹے بچے تھے ان کی والدہ نے انہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے جب کسی اور بستی میں بھیجا تو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا, اور ان کی بغل میں 40 دینار تھے وہ سی دیے, کیونکہ قافلے کو لوٹ لیتے تھے, ڈاکو آ جاتے تھے. جب قافلہ روانہ ہوا کہیں شہر سے باہر جنگل میں جا کے پڑاؤ ڈالا, ڈاکو آ گئے, قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا. ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا, پوچھا کہ بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ کہا جی میرے پاس تو 40 دینار ہے. اور اسے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ کہاں ہیں 40 دینار. کہا جی یہاں سے لے ہوئے ہیں. اس کے دل میں بڑا اثر ہوا کہ اس بچے نے چھپایا نہیں, اپنی چیز کو بتا دیا, اور ہمیں تو کہیں ملے نہیں اس کی تلاشی میں. اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے. ڈاکو سردار نے کہا کہ تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ جب تلاشی میں کوئی چیز نہیں ملی تو کہتا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ کہا کہ جب میں گھر سے چلا تھا نا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا, بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. بس یہ کہنا تھا, اس کا اثر ہوا کہ ایک بچہ اپنی ماں کے کہنے پر سچ بولے, اور ہم لوگوں کے مال لوٹیں, ڈاکہ ڈالیں. اسی وقت توبہ کی, جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا سب کا مال واپس کیا, اور حضرت کے بچپن کی کرامت کا ظہور ہوا, سب کے سب ہدایت پر آ گئے. تو سچائی کے اندر ایک طاقت ہے. تو سچائی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم, کہ تمہارے اعمال کو اللہ درست کر دے گا, اعمال کی اللہ اصلاح کر دے گا. اور بھائی ہمارے اندر اعمال, اخلاق, عادات, ہماری معاشرت, ہر چیز کے اندر ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اصلاح کے محتاج ہیں. تو اگر ہم اللہ کے اس قول پر عمل کر لیں, اللہ کے اس کلام پر عمل کر لیں کہ ہم سچائی کو اختیار کر لیں, سچ کو اپنی عادت بنا لیں, سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, ہم ایک عزم اور ارادہ کر لیں کہ جب ہم بولیں گے سچ بولیں گے, ہم جھوٹ سے نفرت کرنے والے بن جائیں, ہم سچائی کو پھیلانے والے بن جائیں, ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں سچائی کو قائم کریں, اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں, اپنے گھر کی حدود سے اس کا آغاز کریں, اپنے بچوں سے اس کا آغاز کریں, اس کی بڑی خیر و برکت ہوگی. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. اب اعمال میں تو عبادات بھی ہیں, اعمال میں تو معاملات بھی ہیں, معاشرت بھی ہے, اخلاقیات بھی ہیں, یہ ساری چیزیں اعمال کے اندر داخل ہیں نا. تو پتہ یہ چلا کہ سب چیزوں کے اندر درستی آنا شروع ہوگی جب آدمی سچائی کو اختیار کرے گا, سچ بولے گا. اس کے اعمال میں یعنی عبادات میں, اخلاق میں, عادات میں, معاملات میں, معاشرت میں اس کی برکت ہوگی, سچائی کی ایک برکت ہوگی, اور اس برکت کی وجہ سے دل کے اندر ایک صفا اور ایک جلا کی کیفیت ہوگی. اور جب دل اندر سے صاف ہوتے ہیں نا پھر انسان کو چھوٹی سی غلطی بھی نظر آتی ہے. آئینہ اگر صاف ہو اس آئینے میں چہرہ صاف نظر آتا ہے, اور آئینہ دھندلا ہو پھر اس کے اندر چہرہ بھی دھندلا نظر آتا ہے. اسی طرح دل کے آئینے پر اگر گرد غبار ہوگا اور وہ گناہوں کا ہوگا, وہ جھوٹ کا ہوگا, وہ چغلخوری کا ہوگا, وہ کسی اور برائی کا ہوگا, تو پھر انسان کو برائی محسوس نہیں ہوگی. اور اگر یہ دل کا آئینہ صاف ہوگا سچائی کے ذریعے سے, سچائی کی صفائی اس کے اندر ہوگی, چھوٹی سی غلطی بھی نظر آئے گی پھر انسان اسے درست کرے گا.
کہ ذرا سے ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں نا فوراً محسوس ہو جاتے ہیں، نظر آتے ہیں نا، فوراً آدمی ہاتھ دھوتا ہے، طبیعت بے چین ہوتی ہے، بھائی ہاتھ دھو، ہاتھ صاف کرو، یہ میل کچیل اس کو لگا ہوا ہے۔ اسی طرح دل پر اگر کوئی آلودگی ہوگی، میل کچیل ہوگا، فوراً آدمی اسے دور کرے گا، لیکن یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ یہ دل کی سچائی کے ساتھ پیدا ہوگی۔ دل سچا ہوگا تو زبان بھی سچی ہوگی، دل کی بات زبان پر آتی ہے تو اللہ اعمال کو درست کر دے گا۔ اور اعمال صرف نماز کا نام عمل نہیں ہے، ہماری پوری کی پوری زندگی عمل کے اندر داخل ہے۔ کہ آدمی مسجد میں ہے، مسجد سے باہر ہے، دکان پر ہے، دفتر میں ہے، بیوی کے پاس ہے، والدین کے پاس ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ایک عمل کا دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار کے اندر یہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور ہر جگہ پر نیکی کمانے کا موقع ہے، نیکی کے حاصل کرنے کا موقع ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو نیکی ہے، بیوی کے حق کو ادا کرتا ہے تو نیکی ہے، اولاد کے حق کو ادا کرتا ہے تو نیکی ہے۔ اللہ سب چیزوں کی اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا۔ کب کر دے گا؟ جب آدمی کے قول کے اندر سچائی آ جائے گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے اعمال کو اللہ درست کر دے گا، یعنی تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کر دے گا۔ اور جب اعمال کی اصلاح ہوگی تو دوسری بات تو پھر آسان ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اعمال درست ہوں گے تو گناہ تو خود بخود معاف ہوں گے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آدمی وضو کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، مسجد کی طرف چل کر آتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پاک پڑھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار پڑھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے مواقع ایسے ہیں کہ اس کام کو کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب عزم اور ارادے کے ساتھ توبہ کرے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آج کا سبق یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سچائی کو لانا چاہیے، سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، اور بھائی یہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے۔ کیونکہ اور سب سے بڑی بات یہ سوچنا چاہیے کہ سچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، سچ کے ساتھ۔ اگر آپ تنہا بھی ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اگر سچ بول کر آپ تھوڑا نفع کما رہے ہیں، اللہ تھوڑے میں اتنی برکت ڈال دے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اور اگر جھوٹ بول کر زیادہ نفع کمایا، لے وہ زیادہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، پھر اس میں بے برکتی ہوگی، اور وہ زیادہ نفع، وہ زیادہ مال ایسا ہوگا کہ جسم تو ہے لیکن روح اس کے اندر نہیں ہے، اور وہ بغیر روح کے جسم بیکار ہوتا ہے، پھر وہ مال، وہ نفع کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو جب آدمی رزق حاصل کرے، روزی حاصل کرے، کبھی روزی کے حصول میں جھوٹ نہ بولے۔ کیوں کہ نفع تو مل جائے گا، جھوٹ بول کر بھی مل جائے گا، لیکن اس کی روح نکل جائے گی، یعنی برکت اس کی نکل جائے گی۔ اور جس روزی کی برکت چلی جائے پھر وہ روزی انسان کو کفایت نہیں کرتی، پھر وہ روزی کا لقمہ اندر جب جاتا ہے، وہ رزق اندر جاتا ہے، اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کی لذت ختم، مناجات کی لذت ختم، تلاوت کی لذت ختم، کیونکہ وہ لقمہ اندر ایسا گیا کہ جو مشتبہ تھا، جو جھوٹ بول کر حاصل کیا گیا، کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کیا گیا۔ اور آج اکثر یہی ہے کہ لوگ جھوٹ کس لیے بولتے ہیں؟ روزی کے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نفع کو کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے بھائی اس کا تو اللہ نے وعدہ کیا، روزی کا رازق تو اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ تو جب اللہ نے رزق کا وعدہ لیا ہے پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ پھر کیوں آدمی جھوٹ بولتا ہے، کیوں اللہ کو ناراض کرتا ہے، کیوں بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں بیوی شوہر کو دھوکہ دیتی ہے؟ بات کھلی کھلی ہونی چاہیے، زندگی کھلی کتاب کی طرح ہونا چاہیے، نہ بیوی شوہر سے جھوٹ بولے، نہ شوہر بیوی سے جھوٹ بولے، تو اس کی بے برکتی آتی ہے، پھر تعلقات بگڑتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولا جاتا ہے کچھ چھپانے کے لیے۔ تو بھائی باپ سے بیٹا چھپائے، شوہر سے بیوی چھپائے، بیوی سے شوہر چھپائے، یہ تعلق چھپانے والا نہیں ہے، زندگی کھلی کتاب کی طرح ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کہاں ہو، کتنی دیر میں آؤ گے؟ کہا کہ بس ابھی 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ ارے بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ آپ تو آدھے گھنٹے میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، صاف کہہ دو مجھے 1 گھنٹہ لگے گا آنے میں، آپ میرا انتظار کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ نہ کریں۔ اب کسی کو جھوٹی تسلی دے دی کہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، وہ 25 منٹ گزر گئے ابھی تک تو یہ پہنچا نہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی کو اذیت دی، کسی کو تکلیف دی۔ تو کیوں جھوٹ بولنے کی نوبت آئی؟ کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟
آدمی سچ بولے میں اس وقت آ سکتا ہوں، اس وقت میں مل سکتا ہوں، اس وقت میں آپ کا کام کر سکتا ہوں، میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، کھلی کھلی بات ہونی چاہیے، کوئی جھوٹ کا شائبہ انسان کی گفتگو کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ قول سدید ہے، اور اس قول سدید کے ساتھ اللہ کی مدد ہے کہ اعمال کی اصلاح. اور ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ ہمارے اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ ہمارے اعمال کی کمی کوتاہی دور ہو جائے. اور وہ دور کب ہوگی؟ جب ہماری زبان کے اندر سچائی ہوگی، جب ہمارے دل کے اندر سچائی ہوگی. اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اور جب اعمال درست ہو جائیں گے تو بھائی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یعنی زندگی نیکی اور تقوی والی زندگی، تقوی کا نمونہ بن جائے گی ہماری زندگی. اور وہ جو پہلی بات جہاں سے سبق دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ اتقوا اللہ کا جو درجہ ہے نا، اللہ سے ڈرو، وہ درجہ ہمیں حاصل ہو جائے گا کہ جب ہم سچائی کو اختیار کریں گے اللہ اصلاح بھی کر دے گا، گناہ کو معاف بھی کر دے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ متقی بن جائیں گے. اور جتنے بھی اللہ کے انعامات ہیں وہ متقین بندوں کے لیے ہیں. اعدت للمتقین، کہ جنت بھی اللہ نے بنائی ہے تو متقین کے لیے بنائی ہے. تو اس تقویٰ پر سارے انعامات ہمیں حاصل ہو جائیں گے. تو اس چیز کو، اپنی سچائی کو اپنی طاقت بنانا چاہیے. جھوٹ کو اپنے دلوں سے، اپنے گھروں سے نکالنا چاہیے کہ جھوٹ کا کوئی کام نہ ہو. آپس کے تعلقات میں، آپس کی دوستیوں میں، آپس کی رشتہ داریوں کے اندر جھوٹ قریب نہیں آنا چاہیے. یہ جھوٹ کی بڑی ظلمت ہے. پھر آگے زبان کی کیا کیا خرابیاں ہیں، کس کس طریقے سے انسان زبان کی خرابیوں کا شکار ہوتا ہے. آگے کچھ اور باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ کل عرض کی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں زبان کی سچائی عطا فرما دے. اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جھوٹ کی نفرت اللہ دلوں میں ڈال دے. اور جھوٹ سے اللہ ہمیں، ہمارے گھروں کے ماحول کو اللہ پاک کر دے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ سچ کا عادی بنا دے. اس کی بڑی خیر و برکت ہے. اور جب یہ سچائی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات کا مشاہدہ ہوگا کہ زندگی میں سکون آتا ہے، گھر میں سکون آتا ہے، تعلقات میں سکون آتا ہے، روزی میں برکت آتی ہے، اللہ کی مدد کا مشاہدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی مدد و نصرت کو ہمارے شامل